السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رمضان شریف کے اندر قرآن مجید کو، اس کے ترجمے کو تھوڑا بہت سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ کامیابی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اللہ پاک ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ نشستوں میں، بلکہ گزشتہ 2 نشستوں میں سورہ ناس کا تھوڑا سا مختصر سا جائزہ ہم نے لیا تھا اور چند ایک باتیں اس میں آ گئی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کا ترجمہ مکمل کر لیں گے اور اس کے متعلق جتنی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناس کا لفظ ارشاد فرمایا ان 3 آیتوں میں لگاتار، اور ناس کے معنی میں میں نے پہلے بھی بتائے ہیں کہ ناس کے معنی ہے لوگ، پبلک، عوام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 3 صفات یہاں پر ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تو اور بھی بہت ساری صفات ہیں، لیکن یہاں پر رب، ملک اور الہ، یہ 3 صفات اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کا ذکر کیا ہے۔ ملک یعنی کہ بادشاہ۔ رب کے متعلق تو میں نے شاید پہلے سورۃ فاتحہ کے اندر بھی تھوڑی سی وضاحت کر دی تھی، اس لیے دوبارہ یہاں پر اس لفظ کو دوبارہ سے اس کا ذکر نہیں کرتا۔ آپ رب کے لفظ سے وہ سارا مضمون تازہ کر لیجئے جو میں نے سورۃ فاتحہ میں بتایا تھا۔ ملک اور الہ، ملک مانے بادشاہ اور الہ مانے وہ جس کی عبادت کی جائے، معبود حقیقی اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے لیے لفظ الہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا جی، اس سورت کا نام بھی سورہ ناس ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کثرت سے لفظ ناس کا ذکر کیا ہے۔ ناس، ناس لوگوں کو کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا رب ہے، سارے جہان کا رب ہے، سب کا بادشاہ ہے، جتنی مخلوق ہیں سب کا معبود ہے، تو صرف یہاں پر لوگوں کا ذکر کیوں کیا؟ انسانوں کا ذکر کیوں کیا؟ تو یہاں علماء نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ اگر کسی چھوٹے کی نسبت کسی بڑے کی طرف کر دی جائے تو اس چھوٹے کا مقام بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ کوئی چھوٹا ہے اور کوئی بڑا ہے، یہ چھوٹا اپنے چھوٹے پن کی وجہ سے چھوٹا ہے، اور یہ بڑا جو سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں جس وجہ سے لوگ بڑے ہوتے ہیں، خاندانی شرف ہے یا روپیہ پیسہ ہے، جو بھی بہرحال، اگر اس چھوٹے کی نسبت اس بڑے کی طرف کر دی جائے تو اس چھوٹے کا مقام آٹومیٹک بڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نسبت اپنی طرف کر کے انسانوں کے مقام کو بلند کیا ہے، ان کی عظمت کو بڑھایا ہے۔ اس بات کو مثال سے سمجھیں، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر۔ اب یہ جو بیت اللہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ دنیا میں اور جتنے گھر ہیں وہ سب بھی تو اللہ ہی کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا مالک ہے، لیکن صرف اسی کو کیوں کہا گیا بیت اللہ؟ تاکہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اس کے مقام کو بلند کر دیا جائے۔ مسجدوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، مصلی پر، ممبر پر، محراب پر پتھر لگایا جاتا ہے۔ آج کل تو یہ پتھر وغیرہ لگانے کا سسٹم ہے، ٹائل لگانے کا سسٹم ہے، تو جو ٹائل یا پتھر وہاں لگایا جاتا ہے، جو ممبر پر لگتا ہے، جو مصلی پر لگتا ہے، اس کو ہم کتنی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کا کتنا احترام کرتے ہیں۔
اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنا ادب کرتے ہیں اس پتھر کی. لیکن ہو سکتا ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اگر اس کا ریٹ وغیرہ پوچھے اس پتھر کا تو مارکیٹ میں اس کی بہت زیادہ قیمت نہ ہو، ویلیو نہ ہو، یا ہو سکتا ہے ہو تھوڑا سا قیمتی پتھر ہو جو لگایا گیا ہو. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس پتھر سے زیادہ قیمتی اور زیادہ پیسہ خرچ کر کے پتھر اپنے گھروں میں لگایا ہو. بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید بہت سارے لوگوں نے اپنے گھر کے باتھ روموں کے اندر بھی اس سے زیادہ قیمتی پتھر لگا رکھا ہو، روپے پیسے کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے. لیکن اس پتھر کو جو کسی کے گھر میں لگا ہوا ہے وہ عظمت حاصل نہیں ہے، وہ مقام حاصل نہیں ہے جو اس کم قیمت والے پتھر کو ممبر پر لگنے کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کی طرف، اللہ کے رسول کی مصلی اور محراب کی طرف. اس وجہ سے اس کو ہم عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہی معاملہ ہے کہ اگر کسی چھوٹے کو کسی بڑے سے جوڑ دیا جائے تو اس کا مقام بھی بڑا ہو جاتا ہے، اس چھوٹے کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہی لوگ تھے جن کو زمانہ جاہلیت کے نام سے آج بھی ہم یاد کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنیاں پھوٹنے سے پہلے جو دور تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت. یہی لوگ تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جانثار کہلائے تو ان کو خیر القرون کہا جانے لگا. سب سے بہتر دور، سب سے بہترین وقت، سب سے بہترین زمانہ، گولڈن ایج، خیر القرون، سب سے بہتر وقت. تو کہاں زمانہ جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور کہاں خیر القرون کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی نسبت کس کی طرف کر دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نسبت اپنی طرف کی. اس سے پتہ چلا کہ انسان عظیم ہے، انسان بہت بلند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا ہے، احسن تقویم فرمایا ہے، فی احسن تقویم. لہٰذا انسانوں کا جو مقام ہے وہ بڑا بلند ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کی عزت، اس کی جان، اس کا مال، ان چیزوں سے کوئی دوسرا انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کی اجازت کے بغیر. اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا، اس کی جان نہیں لے سکتا، اس کا مال نہیں لے سکتا، اس کی بے عزتی نہیں کر سکتا، چاہے وہ انسان کافر ہی کیوں نہ ہو. کافر ہے لیکن انسان ہونے کی وجہ سے وہ عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مرتبہ بلند کر دیا. وہ ایک الگ بات ہے کہ کفر پر مرے گا تو پھر وہ آخرت کے جو قوانین اور ضابطے وہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال انسان ہونے کی وجہ سے اس کی جان مال کسی کے لیے حلال نہیں ہے. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. دیکھیے موسیٰ بن عیسیٰ ایک وزیر تھا عباسی خلفاء میں سے کسی کا. ایک موقع پر اپنی بیوی سے محبت کر رہا تھا، جو اس کا گھر تھا اور اس کی بالکنی تھی، اس بالکنی میں کھڑا ہوا تھا برآمدے میں، اور بیوی سے محبت کر رہا تھا. اور رات 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے نا وہ طلوع ہوا تھا، فل مون، اور وہ بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے فل مون جب ہوتا ہے. تو پتہ نہیں اس کو کیا سوچی، اس کے منہ سے نکل گئی، اس نے جان بوجھ کے کہہ دی کہ اے میری بیوی، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق. اب یہ بات کہہ تو دی، بیوی پردے میں چلی گئی، اس کو پتہ تھا طلاق پڑ جائے گی، میں کتنی بھی خوبصورت ہوں چاند سے تو خوبصورت نہیں ہو سکتی. اب یہ بھی سوچ میں پڑ گیا. علماء کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ رات بیوی سے یہ کہہ دیا، علماء نے کہہ دیا بھائی طلاق پڑ جائے گی. طلاق تو پڑ گئی، اس لیے کہ تمہاری گھر والی جو ہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، اس وقت کے قاضی القضات، ان کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں طلاق نہیں پڑی. کیوں؟ وہ یہی آیت پڑھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے خوبصورت سانچے میں انسان کو ڈھالا گیا ہے، لہٰذا انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. تو تمہاری بیوی کیا انسانی تو جنات تو نہیں ہے؟ تو لہٰذا اس آیت کی روح سے تمہاری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، طلاق نہیں پڑے گی. یہ ہوتا ہے جب انسان علماء سے جڑتا ہے، جب ایمان والے اپنے علماء کو اپنے قریب کرتے ہیں، علماء کے قریب ہوتے ہیں، یہ فائدہ ہوتا ہے. اس لیے علماء کو اکرام کیا کریں. چلے قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹنے والے چھپنے والے شیطان کے شر سے.
من شر الوسواس الخناس، پیچھے ہٹنے والے وسوسہ ڈالنے والے کے شیطان کی شر سے۔ یہ شیطان جو ہے نا بڑا زبردست وسوسہ ڈالتا ہے اور بڑا زبردست بہکاتا ہے۔ اس کا وسوسہ اتنا خطرناک ہے، دیکھیں ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ ہر انسان کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ شیطان لگا ہوا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرے ساتھ جو شیطان ہے وہ کلمہ پڑھ چکا، مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے شیطان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لیکن ہماری صحبت ایسی نہیں ہے، ہمیں دیکھ کے تو شاید شیطان شرماتا، اور ہمارے تو معاملات ایسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں جیسے آج کل کا ماحول ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس زمانے میں یہ چیزیں اتنی سہولت والی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی اور اس طریقے سے جو ہے سہولیات نہیں تھیں، گھروں کے اندر ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے، تو ٹوائلٹ وغیرہ کرنے کے لیے گھروں سے دور ایک خاص جگہ بنا رکھی ہوتی تھی لوگوں نے، وہاں جاتے تھے، خواتین بھی جاتی تھیں اور پردے کے اندر وہاں اپنی ضرورت پوری کر کے پھر واپس آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ازواج مطہرات میں سے زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی رات کے وقت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ گئے، رات کو نکلے اور تھوڑی دور اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، یہ پردے میں چلی گئیں اور وہاں جا کر اپنی ضرورت پوری کر کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس لوٹ رہی تھی تو راستے میں اندھیرے میں دو انصاری صحابی محسوس ہوئے۔ اللہ کے رسول آگے آگے چل رہے تھے اور یہ پیچھے پیچھے دو انصاری صحابی آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر فرمایا کہ اے لوگوں، وسوسہ بدگمانی نہ کرنا، تمہارے دل میں وسوسہ نہ آئے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ میرے ساتھ میری بیوی ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی پناہ، کیا ہمارے دل میں آپ کے لیے جو ہے وہ وسوسہ آ سکتا ہے، بری بات آ سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ شیطان کا وسوسہ اتنا زبردست ہے کہ نبی جیسی ہستی کے بارے میں صحابی جیسی ہستی کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، تو میں اور آپ کس کھیت کی گاجر اور مولی ہیں؟ اس سے ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، اس بات سے ذرا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ بھئی ہم کوئی بدگمانی تو نہیں کر رہے۔ بس ایک آخری بات بتاؤں، بات کو ختم کروں، کہ وہ کسی مسجد کے امام صاحب کھڑے ہو کے پانی پی رہے تھے، 3-4 لوگ ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ بھئی دیکھو کسی لمبی لمبی لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، خود کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، چلو باہر چل کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مولوی ملا تو ایسے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی ایک سمجھدار تھا، اس نے کہا جانے سے پہلے ان سے پوچھ تو لو کہ کھڑے ہو کے پانی کیوں پی رہے ہیں۔ ان کے پاس آئے، ان سے پوچھا آج ہی آپ کھڑے ہو کے پانی کیوں پی رہے ہیں؟ آپ تو منع کرتے ہیں، پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے، بیٹھ کے پینا چاہیے، اور بڑی لمبی لمبی آپ تقریریں کرتے ہیں ممبر پر بیٹھ کے، خود کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ زمزم کا پانی ہے، زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے۔ تو اب یہ بدگمانی کر لیتے اور امام صاحب سے کنفرم نہ کرتے اور باہر جا کر لوگوں سے کہہ دیتے تو لوگوں میں کیا پیغام جاتا کہ آج ہم یہ کام نہیں کرتے، آج ہم بھی یہی سب کر رہے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو، من الجنۃ جنات میں سے ہو، والناس یا انسانوں میں سے ہو۔ شیطان یعنی کہ وسوسہ ڈالنے والا وہ جناتوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ بہرحال قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اس ترجمے کو سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سورہ ناس کا ترجمہ آج مکمل ہو گیا، انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے سورہ فلق کا ترجمہ لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔